تیسری بات، دین میں اتنی سختی نہیں ہے. بھائی آپ کون ہیں؟ مفتی اعظم؟ نہیں. پھر آپ کیا عالم ہیں؟ نہیں. شیخ الحدیث ہیں؟ نہیں. پھر آپ تخصص کر رہے ہیں؟ نہیں. دورے میں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں. پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ پکوڑے بھیج رہا ہوں. تو سختی کی بات ہو رہی تھی. کس کی بات ہو رہی تھی؟ سختی کی بات ہو رہی تھی. آپ کوئی مفتی اعظم تو نہیں، آپ تو پکوڑا ہیں. آپ کی تو KFC شاپ ہے. KFC. اس نے کہا بھائی لنگی پہنی ہوئی تمہاری KFC یہ ٹھیلے پر بیٹھا. کہاں؟ کہا کیسے؟ کہا کاکا فروٹ چاٹ. KFC لکھوا دیا کاکا فروٹ چاٹ. ہاں صحیح ہے نا بھائی. تو اسی طرح ہمیں دین کی سمجھ تو ہے نہیں. علماء سے ہم دور ہیں، اللہ والوں سے ہم دور ہیں. ابھی ہم KG میں بھی نہیں ہیں. یہ تو سب ماشاءاللہ KG اور اس سے آگے بڑھ رہے ہیں. اب جب یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو قرآن پاک حدیث پاک کا حکم سے آپ کہہ رہے ہیں سختی ہے. اچھا صاحب سختی میں تھوڑا آگے بڑھیں. چلیے ڈاکٹر کے پاس گئے. ڈاکٹر نے کہا آپ کا الٹرا ساؤنڈ ہوگا، آپ کا ایکو ہوگا، بلڈ ٹیسٹ ہوں گے. ہوتے ہوتے اینجیوگرافی تک پہنچ گئے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ دیکھیے 2 دفعہ یہاں سے کھولنا پڑے گا. ابھی آپ دیکھ لیں یہ آرٹریاں آپ کی 2 بند ہیں اور ابھی آپ کا آپریشن ہوگا اور ابھی اسٹینٹ ڈلے گا. ڈاکٹر صاحب یہ تو سختی ہے. میں نے خود دیکھا کہ آپ جو ہے وہ ایزی ڈے 25 گرام لکھ کر آپ نے ہارٹ کے مریض کو دیے اور مجھے کیا ہے، مجھے تھوڑا سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے. یہ تو سختی ہے. پھر اسٹینٹ نہیں ڈلواؤ، سختی ہے نا. انجیکشن لگ رہی ہے، سختی ہے. حکیم صاحب کے پاس 2 مریض آئے. ایک کو حکیم نے لکھ کر دیا چرایتا، ایسا کڑوا کہ حالت خراب ہو جائے. دوسرے کو لکھ کر دیا شیرہ اناپ والا اور جناب شاہ ابدالی کا شربت لکھ کر دیا. حکیم صاحب آپ کے یہاں سختی ہے، مجھے آپ نے اتنی کڑوی دوا دی اور یہ آپ کو زیادہ فیس دیتا ہے جو آپ اس کو میٹھا لکھ کر دے رہے ہیں. چلو آپ بھی میٹھا کھاؤ، پھر 450 شوگر ہو تو نہیں کہنا. یہ صرف شیطان کی چالاکی ہے ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے. کیا جب آدمی کوئی پڑھتا ہے MBBS کے لیے تو یہ پڑھائیاں اور یہ وائوا اور یہ رات دن کی پڑھائیاں اور جناب وہ ٹیوشن اور یہ سب، کیا یہ سختیاں نہیں لگتی؟ ایمانداری کی بتاؤ سختی ہے یا نہیں ہے؟ کیوں آدمی برداشت کرتا ہے؟ ڈاکٹر بنوں گا میں، ہاؤس جاب کروں گا میں، اچھے ڈاکٹر کے پاس رہوں گا میں، ایک دن انشاءاللہ سرجن بن جاؤں گا. کیوں آپ تکلیف برداشت کر رہے ہو بھائی؟ آپ ڈاکٹر ہو، آپ اتنا کما رہے ہو، کیا ضرورت ہے آپ کو 1 بجے تک بیٹھ کر اور 50 ہزار روپے روز گھر پہ لے جانے کے لیے؟ وہاں دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہے. جب پہلے اللہ کا اعلان ہے والذین جاہدوا فینا، جو تکلیف اٹھائے گا تو مولا ملے گا، آپ کہتے ہیں مشکل ہے. جب اللہ کا اعلان ہے لنہدینہم سبلنا، شرط ہے والذین جاہدوا فینا، نظر حفاظت. کون سی بڑی بات ہے عورتوں سے ٹانگیں دبوانا اور قوالیاں گانا اور نمازیں نہ پڑھنا؟ سب کر رہے ہیں، کون سی بڑی بات ہے؟ جب عمل کرے گا تو مشقت نہیں ہوگی. آپ کہتے ہیں مشکل ڈال دی انہوں نے، فجر کی نماز جماعت کی کر دی. ہم نے کی ہے کیا؟ اب شیخ بتا رہا ہے کہ فجر کی نماز نہیں ہوتی 10 نفل پڑھو. اب آپ کو 10 نفل سختی لگ رہی ہے. شیطان کو مارنا ہے جب 10 نفل شیخ پڑھا رہا ہے. آپ کا ناشتہ بند کرائے گا، آپ کو روزہ رکھوائے گا. عاشق کو سختی لگے گی؟ کیا نفس کا دماغ یہیں سے ٹھیک ہوگا؟ آپ بتاؤ ڈینٹ نکلتا ہے پیار سے، چومنے سے، رب کرنے سے، ہتھوڑا. اب یہ گاڑی کہہ رہی ہے کہ سختی کر رہا ہے، یہ ہتھوڑا مار رہا ہے، سختی ہے. اور گردن میری رگڑ کر میرا پہلا رنگ چھڑوا رہا ہے جو بیچ میں چپکا ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا لاپیاں بھر کے رگڑا مار کے پھر پینٹ کر کے مجھے تکلیف دے رہا ہے. یہ تو سختی ہے. تو مشکلات میں ڈالا ہے انہوں نے، ہمارے کو ہتھوڑا مار رہے ہیں. میرے بھائی ڈینٹ کیسے نکلے گا؟ ڈینٹسٹ کے پاس گئے، داڑھ نکالنی ہے. ڈینٹ تکلیف تو ہوگی نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی سختی ہے، آپ پھونک مارو میری داڑھ بار. اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے ڈینٹسٹ کے پاس. یہ تو آپ کا ظلم ہے، یہ تو آپ کا. اور آپ نے رات کو دانت لگا رکھا، کہا اس طرف کھانا مت کھاؤ اور سخت چیز کوئی نہیں کھانا. اور ہم کیسے اتنا بڑی ران آئی ہوئی ہے تو چھوڑ دوں میں؟ ران جیسے ہی کھینچی دانت باہر. ایسا بھی تو سختی ہے بھائی. ان باتوں کو پھیلاؤ خدا کے واسطے کہ دین میں سختی نہیں ہے. ایک بچہ جس کا بیٹھا ہوا ہے اس سے پوچھو آپ اپنے بچے کے سر پر بلاک رکھو گے؟ یہ صاحب آج مستیاں کر رہا ہے، مزاق ایسے ہی کہہ رہا ہوں، نہیں مستی نہیں کر رہا. اس پہ بلاک رکھو گے؟ اس پہ بلاک رکھو گے؟ نہیں رکھو گے نا. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر پیار کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہمیں سختی کریں گے؟ اللہ ہم پر مشکل ڈالیں گے؟ اب بیان سن کر کہیں گے ہاں یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، تم سختیاں کرتے ہو. بھائی سختی بتاؤ کون سی کی؟
اگر سختی کا آپ کو قرآن پاک حدیث پاک سے حوالہ نہ ملے، ان کو نظر کی حفاظت بھی سختی لگتی ہے نامحرم سے، بس ان کو چھوڑ دو، آنکھوں کے زانی بن کر ٹکاٹک لڑکیوں کو دیکھتے رہیں، ایروسٹس سے بکواس کرتے رہیں، ان کو چھوڑ دو، ننگی فلم دیکھتے رہیں۔ اب ظاہری بات ہے جو فلم چھوڑے گا، جو آج یہ چیزیں ڈیلیٹ کرے گا تو تکلیف نہیں ہوگی، مشکل نہیں ہوگی، لیکن سامنے مل کون رہا ہے؟ اللہ کی ذات مل رہی ہے۔ اب جس نے یہ مزہ چکھا ہی نہیں، اس کو کیا معلوم یہ مجمع کیوں آ رہا ہے؟ اس کو کیا معلوم شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب کی خوشبو کیوں اتنی پھیلی ہوئی ہے؟ ہر بات پہ عمل کر کے بتلا دیا کہ یہ دین کا طریقہ ہے۔ یہ مشکلات تو آئیں، حضرت پر جان کا حملہ ہونے والا تھا، ایک اللہ نوجوان 18 برس کا اللہ والے کی رات کو 1 بجے تک خدمت کر کے اور 2 گھنٹے سونے کے لیے سردی کی رات، کتنی وہاں کی سختی آپ دیکھو، آپ 2 گھنٹے آرام کے لیے حضرت والا سردی وہاں کی مشہور کہ ذرا گرم کپڑا نہ ہو پیر پھٹ جائیں، باہر حضرت اپنا ذاتی چارپائی، بستر، رضائی، تکیہ لے کر آئے تھے ذاتی اپنے گھر سے۔ جب 2 گھنٹے، کیونکہ 3 بجے حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ اٹھتے تھے، تو جب 3 بج گئے حضرت والا 1 بج گیا، جب باہر گئے چارپائی کوئی لے گیا، تکیہ کوئی لے گیا، غلاف کوئی لے گیا، بستر کوئی لے گیا، اور حضرت والا نے مسجد کے باہر ایک جگہ ہوتی ہے نا جو مسجد کے حصہ نہیں ہوتی، وہاں پوال ایک اس طرف کی ایک گھاس ہے، نیچے بچھائی، خود لیٹے، اوپر گھاس ڈال دی۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھو کون سے صحابی ہیں جس پہ ظلم نہیں ہوا، کیسے طریقے سے مارا جاتا تھا۔ اب کوئی کہے کہ صاحب میں تو ایمان نہیں لاؤں گا، سختیاں ہیں تو زیادہ تھا، سختی کیسی ہے یہ جس میں مزہ آ رہا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کیلوں پر لٹایا ہوا ہے، اوپر جو ہے وہ سل رکھی ہے پتھر کی، گرمی الگ، کوئلے الگ، اور نعرے مار رہے ہیں، احد 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 کے نعرے مار رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گزرے، ابھی آپ کے ذمہ یہ نعرے مارنا نہیں ہے، ابھی آپ خاموش رہیں۔ کہا اچھا ہاں بالکل خاموش رہیں، تکلیف اور دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ عشق مجبور کر دیا، پھر احد احد اور پٹائی ہو رہی ہے کوئلے پر آپ یہ ماسکیٹو کوئل لے لیں جیسے گلوب بولتے ہیں، اس کا کتنا حصہ ہے آگ کا، اس کو ہاتھ میں رکھ لیں، 10 منٹ کے لیے نہیں، 5 منٹ کے لیے نہیں، 1 منٹ کے لیے رکھ لیں، چلو مٹھی بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ہاتھ میں رکھ لو۔ وہ کیا تھی شخصیاں؟ اب وہ کافر کہتے تھے سختیاں، ہمیں بھی مار کھانی پڑے گی، دوسرے مار کھانے کے لیے دوسرے تیار۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ شریف میں نبوت کا اعلان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنا مارا گئے، اتنا مارا لوگ سمجھ کے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے۔ 1-2 کو رحم آیا، باقی سب برے جملے کر کے خاندان والے چلے گئے، گھر لے آئے۔ جب ہوش آیا تو سب سے پہلے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں؟ جو خاندان والے آئے تھے وہ برے جملے کہہ کے چلے گئے، جن کی وجہ سے پٹائی لیے، ہوش میں آتے ہی ان کا نام لے رہے ہیں۔ ماں ابھی ایمان تو لائی نہیں تھی، تو بیٹا کھانا کھا لو، یا ابا جو بھی تھے بیٹا کھانا کھا لو، مجھے صرف یہ پتا چل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے تو کھاؤں گا، نہیں تو نہیں کھاؤں گا۔ شہزادہ مکہ، ہر بات میں تمہیں مشکلات ہی نظر آتی ہیں، دین میں اتنی سختی نہیں ہے، دین میں اتنی نرمی بھی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں گے میرے دانت کو انہوں نے آرے بلیڈ سے کاٹا ہے اور ہتھوڑیاں ماری ہیں، جو گواہ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے سخت دانت، ہتھوڑیاں ماری ہیں، ہر 2 منٹ کے بعد تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ الحمدللہ حضرت کا صدقہ، ماشاءاللہ جو حضرت نے سکھایا ہوا تھا عمل، تو الحمدللہ تکلیف نہیں ہوئی، لیکن وہ ہتھوڑے جو لگے ہیں نا، اب تک دماغ میں اس کی گونج ہے۔ ایسے سخت دانت، اس کو نرم کر لو، سارے دانت نکلوا کے، کیونکہ سختی ہمیں پسند نہیں ہے نا، دانتوں کو نرم کر لیں، انشاءاللہ خوب کھائیں گے۔ یہ کیا کھائیں گے؟ سوپ ہی پیئیں گے اور جوس پیئیں گے اور کیا پیئیں گے؟ اللہ نے دیے مضبوط دانت کی عیش کرو۔ ہر بات میں مشکل، جہاں گناہ چھوڑنے کی بات مشکل، اور جہاں کہا جائے سب گناہ کرتے رہو کہ مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غرور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رزاق بھی تو ہے، گھر بیٹھو خود رزق آئے گا۔ پائپوں میں کوئی ہوگا سسٹم کہ نلکا کھولیں گے، وہ گولڈ جو ہے میٹل جو گولڈ کا ہے وہ لکوڈ ہو کر آئے گا اور گلاس میں جا کے جم جائے گا، پھر اس میں سے کھرچ کے بیچ کر گھر چلاتے رہو، وہاں تو خوب نکلیں گے چنٹکوں کے لیے، صبح سے لے کر رات تک لگے رہیں گے۔ کوئی سختی گرمی نرمی کا سوال نہیں۔ کھوپڑی کی ہڈی، ڈاکٹر ندیم نیورو سرجن ہے، حضرت محمد مظہر صاحب دامت برکاتہ داماد ہیں، حضرت کے خلیفہ ہیں، بہت نیک ہیں۔ ایک دن مجھ سے کہہ رہے تھے بھائی سرجری کے لیے ہمیں ڈرل کرنا پڑتا ہے، ڈرل، اب یہ بھی ہڈی ہمیں سخت نہیں چاہیے کیونکہ ہم سختی کے عادی نہیں ہیں، نرم کر دیں، بھیجا باہر چلا جائے گا، اس سے مغز فرائی کھا لینا پھر۔
خیر وہ تو جائز نہیں ہے، انسانوں کا مغز جائز نہیں ہے. عجیب بات ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ، دیکھو بھئی اللہ کے احکامات ہیں نا، لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور، اللہ کی نافرمانی کی جگہ پر جانا نہیں ہے. اب جو نہیں جاتا، یہ لوگوں نے بڑی سختی کر دی ہے، لیکن اس سختی پر آپ لوگوں کے جڑنے کی تعداد تو دیکھ کر بتاؤ مجھے کہ اللہ کے کرم سے حضرت والا کے اس سلسلے سے لوگ کتنے جڑ رہے ہیں. جو نہیں جا رہے ان مجلسوں میں، ان کا ایمان اور ان کا نور تو معلوم کرو. یہ نوجوان جتنے بیٹھے ہیں الحمدللہ، میں اللہ کا خوف رکھتے ہوئے تعداد کم کرتا ہوں، اسی مجلس میں 1.5 درجن سے زیادہ وہ نوجوان ہیں جو نافرمانی کی جگہ پر نہیں جا رہے اور ستائے جا رہے ہیں. ابھی ایک صاحب ہمارے ہیں 15 دن ہو گئے، والد صاحب بات نہیں کر رہے، اسے بات نہیں کر رہے، سلام کا جواب بالکل بات ہی نہیں کر رہے. کیوں؟ گناہ کی جگہ پر نہیں گیا. 15 دن ہو گئے. ان کو وہ بیٹا چاہیے نعوذ باللہ جو بدماشیوں میں آگے ہو اور والد صاحب سے بدماشی کرے اور پیسوں کو لڑکیوں پر لٹائے، ان کو وہ پسند ہے. وہ سختی اتنی دن میں آئی نہیں. اچھا نہیں ہے تو ہم نے تو کہا ہے کہ بھائی مفتی صاحب سامنے بیٹھے ہیں، اعتماد نہیں ہے، دارالعلوم چلے جائیں، بنوری ٹاؤن چلے جائیں، ان سے لکھوا لیں کہ ان کے پاس آئندہ جانا نہیں ہے، یہ دین سے ہٹ کر بات کرتے ہیں. بھائی جب صدیقین کے راستے کی دعوت حضرت والا دیتے تھے تو اگر وہ پسند نہیں کوئی بات نہیں. اس کے بعد شہداء پھر صالحین ہیں، اور صالحین کا کیا معاملہ ہے کہ مفتی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے 90 برس پہلے فرمایا تھا کہ جو اس زمانے میں مفتی صاحب سے پوچھ کر عمل کرے گا اس زمانے کا تقویٰ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے تو کوئی زبردستی، تو جب وہ سختی تو جب ہو جب یہ کہا جائے کہ آپ شادی میں جو ہے وہ ایسا کیوں کیا، آئندہ نہیں آنا، بچی کی شادی کا کھانا کیوں کیا، تعلق ختم، آپ نے گھر کے اندر یہ پردے کیوں لگائے، تب کہا جاتا ہے کہ سختی ہے. جب دونوں راستے آپ کے سامنے ہے، اب آپ کا اختیار ہے نا، زبردستی تو نہیں ہے نا دین میں. کوئی انٹرویو کال تو نہیں کی جاتی نا کہ کل کیا ہوا، پرسوں کیا ہوا، آپ نے مجھ سے دعوت کا پوچھا تھا پھر کیا ہوا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نا. پھر کیوں الزام لگاتے ہو کہ یہ بہت دین میں سختی کر رہے ہیں، لوگوں کو دور کر رہے ہیں، خاندان کو توڑ رہے ہیں. بھائی یہ تو الزام 1400 برس پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا تھا کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ جادوگر کاہن کیا کیا کہتے تھے. بھائی ان کے پاس مت جاؤ، یہ باپ بیٹوں میں علیحدگی کرا دیتا ہے، ماں اور بیٹے میں علیحدگی کرا دیتا ہے. اور تکلیف ہے تو دیکھو کیا سختی کہاں ہے، اتنی کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، جوان بھی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، شرعی عذر ہے. ٹھیک ہے، ہمارا اپنا عذر ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، بیان کے لیے تو بیٹھنا اوپر ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. الحمدللہ کس بات کی سختی گنتے ہم؟ یہ الزام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا، یہ بیٹھے ان کے پاس مت جاؤ، یہ خاندان کو کاٹ دیتا ہے. بھائی باپ نے کلمہ پڑھا، بیٹے نے نہیں پڑھا، راستے الگ ہو گئے. ماں نے پڑھا، بیٹے نے نہیں پڑھا، راستہ الگ. بیٹے نے پڑھا، باپ نے نہیں پڑھا، راستہ الگ. حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد صاحب ایمان نہیں لائے، راستہ الگ، پھر ایمان لے آئے. یہ وہ صحابی ہیں جن کی 4 پشت صحابی تھی. بابا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، حضرت ابو بکر صحابی، ان کے بیٹے صحابی، ان کے بیٹے صحابی. اب جو نہیں پڑھتا تھا تو ایمان نہیں، کلمہ نہیں پڑھتا تو الگ ہو گیا. اب دیکھو نا، اب شہزادہ مکہ 250 درہم سے کم تو ادھر نہیں لگاتے تھے، 300 350 سے بغیر کم کپڑا نہیں پہنتے تھے. کلمہ پڑھ لیا، ایسی پٹائی بھی، ایسی پٹائی. وہ تو سختی پسند کر رہے ہیں، آپ کو غصہ آ رہا ہے. جاہلوں کو، کفار کو جو ایمان نہیں لایا، مردود ہو کے ختم ہو گئے. وہاں پتا چلے گا کہ سختی کیا تھی، وہاں پتا چلے گا. پتا چل رہا ہے ہمارا ایمان ہے، جو کفر پر خاتمہ ہوا ہے ان کو پتا چل رہا ہے. اور مسلمان چاہے کیسا بھی ہو، الحمدللہ ہم نیک گمان رکھتے ہیں کہ جنت میں گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی. لیکن مخلوق کے چکر میں تو مت آؤ نا، خشکی اور سختی، اور کیا ضرورت ہے آپ کو ان کے چکر میں آنے کی؟ یہ بیان ان کو ہدیہ کر دو. اور بھی عزت کی بہت سی باتیں اللہ یاد دلاتے ہیں، کام آگے بڑھتا ہے. ورنہ ہمارے لیے الحمدللہ حضرت کی بات ہی ہمارے لیے کافی ہے، پورا دین ہے ہمارے لیے الحمدللہ. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کیا اپنے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جان من، کیا بھائی، جان من، جانان من، سلطان من، اے تو ہی ایمان من، اسلام من. حضرت فرماتے تھے لاؤ فتواس پر، جہاں سے درد دل مل رہا ہے. ظاہری بات ہے، جماد و چندادم جا خریدم بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم. اے اللہ آپ کو پانے کے لیے میں نے گناہوں کے کنکر پتھر پھینک دیے، آپ کی ذات مل گئی، الحمدللہ آپ کا شکر کرتا ہوں، سستا پایا. اگر ایک آدمی سونے کے بسکٹ ہمیں مار رہا ہو اور کہہ رہا ہے جو تجھے بسکٹ لگے تیرا، تو ہم کہیں گے مت مارو؟ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے بتاؤ نا اسماعیل؟ میں تو کہوں گا مارو، چاہے پھر جیکٹ پہن لی اسٹیل کی، کہوں گا مارو تو بسکٹ مل رہے ہیں نا. اور یہاں گناہ چھوڑنے سے اللہ مل رہے ہیں، اور جس کو عمل نہیں کرنا ہے وہ دوسروں کو برباد کر رہا ہے. آپ بات سنتے کیوں ہیں؟ میرا تو یہ سوال ہے آپ سے. خبردار ہم سے کوئی بات کی تو
ایسے لڑائی جھگڑا بدتمیزی نہیں کہ خبردار آپ نے آپ کو مفتی اعظم نہیں ہے اس لیے آپ یہ تو میں جوش میں بول رہا ہوں, ہمیں ایسی بھی آواز نہیں پسند. بھائی آپ ہم سے زیادہ بات نہ کریں. الحمدللہ ہمارے اپنے شیخ پر اعتماد ہے. آپ کو کہیں اور کسی شیخ کو لے لو جہاں آپ کو نرمیاں ملتی ہوں. ایسا کوئی سچا اللہ والا نہیں ملے گا. گناہ ہونا اور بات ہے, چھوڑنے میں دیر کرنا اور بات ہے, سنت کے مطابق کام نہیں کیا بیوقوفی اور بات ہے. اس پہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, گرتے پڑتے ایک دن اللہ منزل تک پہنچا دیں گے. ان کی بات سن کر ہم پاگل ہو جاتے ہیں. ایک صاحب کو 2 آدمیوں نے کل گھیرا, یہ منع کیوں ہے, تمہارے شیخ منع کیوں کرتے ہیں؟ اب مجھے فون آیا تھا رستے میں کہ اتنا یہاں سے جاتے ہوئے ماڈل کالونی کی طرف, کیا جواب دیا پتا ہے؟ یقین کریں مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے کہ مجھے تو نہیں معلوم. تو پھر کہ میرے شیخ نے منع کیا تھا. چلو میرے شیخ کے پاس, چلو میرے شیخ کے ہم سفر ہو کر. اور اتنا خوش تھا کہ اتنا سکون آیا, اتنا مزہ آیا. ایک جواب میں دیتا پھر 10 جواب میں کہاں سے لاتا؟ تو پہلے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ہی جواب دیا کہ میرے شیخ نے مجھے منع کیا. یہ تو الحمدللہ چند دنوں میں 10واں 12واں یہ خوشخبری ملی ہے الحمدللہ. کیونکہ حکم یہ ہے کہ شیخ جب کہے تو عقل مت لڑاؤ. بادشاہ کہہ رہا ہے غلام سے پانی میں چھلانگ لگا, دریا میں کپڑے نہ بھیگے, چھلانگ لگا دی. باہر نکلا کوئے یوں فلانا الانا, یہ کیا کا غلطی ہو گئی معافی چاہتا ہوں. کہا یہ لو پلاٹ تمہارے نام پر. وزیر دوسرے چمچے آ گئے کہ تیرا دماغ خراب ہے, تجھے بادشاہ کو بولنا تھا کہ آپ کی کھسک گئی ہے, چلو دل میں ہی بولتے جملہ یہ, اور پانی میں چھلانگ لگا دے کپڑے نہ بھیگے, پاگل ہے کیا؟ کیا تم لوگ پاگل ہو؟ میں نے تو یہ جملہ سنا چھلانگ لگا, آگے کپڑے بھیگے نہ بھیگے جس نے حکم دیا وہ جانے. بادشاہ کیا بیچتا ہے شیخ کے سامنے؟ جو اللہ کے لیے شیخ کرتے ہو, شیخ منع کر رہا ہے تو کیا نعوذ باللہ آپ کو صحیح بات بتائے گا, اس کو غلط بات بتائے گا؟ لیکن اپنے کفر سے نکلے تو نا, گناہ چھوڑنے کا ارادہ تو کریں, شیخ پینے کا ارادہ تو کریں, حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. ہر عالم نعوذ باللہ غلط, ہر شیخ نعوذ باللہ غلط, ہر مفتی نعوذ باللہ غلط. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کے مزاج کے مطابق سارے علماء غلط ہیں تو عالم بننا فرض کفایہ ہے, اور سب غلط ہیں تو فرض عین ہو گیا. بھائی سب غلط ہے نا, بس فلمیں دیکھو, میڈیا دیکھو, یہ سب صحیح لگ رہا ہے تمہیں. گناہ کبیرہ تمہارا دل بھی گواہی دیتا ہے, اس کے سیکھنے کا تو, اس سے چھوڑنے کا تو شیخ سے سیکھنا ہے. لیکن بہرحال آپ کہہ رہے ہیں کہ سب علماء غلط ہیں تو فرض عین ہو گیا. آپ آؤ, بنو عالم, سچے عالم بنو, اپنے اولاد کو بناؤ, پھر دیکھو کیسے پیچھے مڑ کر بھاگتے ہیں. اب سب کے ذمہ ہو گیا نا ایسا عالم بنانا جو صحیح ہو, تو پہلے تو خود بنو. نہیں آپ تو بزی ہیں, آپ کے 4 کارخانے چل رہے ہیں, کوئی بات نہیں, اپنے اولاد کو دو. آپ میرے تو 3 اولاد ہیں, نہیں 5 اولاد ہیں, نہیں 1 اولاد ہے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر آپ چھوڑو, اس کو دوسری تیاری کرو, آپ پیسے دو, آپ اس کا خرچہ اٹھاؤ, آپ اس کے مہینے میں گھر میں راشن ڈلواؤ, اس کے گھر میں بناؤ, آپ کے سب کے ذمہ ہو گیا. بولنا آسان ہے. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فضائل اعمال میں, فضائل تبلیغ میں دیکھ لیں, جملے نہ ہو تو مجھ سے کہنا. پر میں آج جس کو دیکھو علماء پر اعتراض کر رہا ہے, جس کو دیکھو مفتی صاحب, ارے صاحب ہمیں تو مفتیوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی, تو کیا پڑھا ہوا ہے بھائی؟ کہ میں MBA فیل ہوں. بھائی تجھے کیسے بات سمجھ میں آئے گی؟ انجینئر ڈاکٹر کو نہیں چھیڑتا, ڈاکٹر وکیل کو نہیں چھیڑتا, وکیل بزنس مین کو نہیں چھیڑتا, اور دین کو چھیڑا لگا رکھ رہا ہے. پھر دین آئے گا بھی ایسے ہی, پھر ہر بات کو سخت سمجھ کے چھوڑتے جاؤ, چھوڑتے. مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اور میرے بھائی 25 سال سے میں رو رہا ہوں, 91 میں اللہ نے عزت سے ملایا کہ میرے شیخ کی بات جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی, مفتی صاحب سے پوچھ کر مجھے غلط راستے سے ہٹاؤ, لکھوا کر دو آپ. ابھی تک تو کوئی نہیں آیا 25 سال میں, پتہ نہیں اب کب آئے گا. شاید 100 سال کے بعد شاید آ جائے میرے خیال میں, وہ بھی خدا کی قسم ناممکن ہے. کیونکہ ایک آدمی شریعت سنت کی اتباع آخری سانس تک کرتا رہا. بھائی میں دین کی کنڈر گارڈن میں بھی نہیں ہوں, تو مجھے شیخ کا ڈبل PhD, پتہ نہیں کتنا PhD کیسے سمجھ میں آئے گا. اور جو اس لائن میں ہی نہیں آیا, جس نے علماء کی خدمت ہی نہیں کی, پوچھنا ہی نہیں چاہتا, اپنے خیالات کی دنیا میں دوڑ رہا ہے. میرے پیارے بھائی, خیالات کی دنیا سے مجھے آپ کو نکلنا پڑے گا. ہم برے ہیں مانتے ہیں, آپ نہ کہو, ہم خود کہتے ہیں, آپ بھی کہہ لو کہ مسئلہ نہیں. کلو بنی آدم خطا ہوں, میں بھی آتا ہوں, گناہ گار ہوں, گندا ہوں, جیسا بھی ہوں. لیکن یہ دیکھو بات کس کی کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں نا. دوسری جگہ تو بولتے ہو آم کھانے سے مطلب ہے, پیڑ گننے سے مطلب نہیں, تو یہاں کیوں پیڑ گن رہے ہو آپ؟ آم کھاؤ, اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں.
اگر ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم بے عمل ہیں، تو خدا کے واسطے عمل والے کے پاس جاؤں. ہم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم عمل والے ہیں اور 100% عمل کر رہے ہیں اور میں اللہ والا بن گیا ہوں اور اتنے لوگوں کا جڑنا دلیل ہے کہ نعوذ باللہ ہمارے کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے. ہمیں کوئی جملہ کہا ہو تو بتاؤ. الحمدللہ، اللہ نہ کرے کبھی ایسا جملہ منہ سے نکلے یا خیال بھی اس کا گزرے. ہمیں کیا معلوم خاتمہ کیسے ہوگا. اللہ کے واسطے اپنی زندگی کے ڈگر کو تو بدلیں. آنکھوں کا زنا ہم لوگ کر رہے ہیں، دل ہمارے پلیت ہیں، اخلاق ہمارے برے ہیں، مسکرا کر بات کرنا سیکھا نہیں ہم لوگوں نے، آگے پہل نہیں کی، معافی کی ہم نے کبھی، اپنے ہی خیالات میں گمے کہ میں صحیح ہوں. یہ تکبر ہے، یہ بڑائی ہے. یہ ہم تو جب بھی کوئی ایسی بات نکلتی ہے کہتے ہیں بھائی غلطی کس سے نہیں ہو سکتی، آپ میرے محسن ہیں، آپ لاؤ یہ جو باتیں ہم بتا رہے ہیں، آپ کو اگر گناہ کی لگتی ہے ہم لکھوا کر آؤ. ہم سب کے سامنے وعدہ کرتے ہیں اس سے بڑے مجمع میں سب کے سامنے اللہ سے معافی مانگیں گے اور سب کے سامنے 3 دفعہ اعلان کریں گے کہ بھی ہم سے غلطی ہو گئی اور آج کے بعد ہم انشاءاللہ یہ غلطی نہیں کریں گے اور یہ اس طرح بات صحیح ہے. ہم سب کے سامنے وعدہ کرتا ہوں میں معافی مانگوں گا. اس میں کون سی بڑی بات ہے. حضرت شہزادہ مکہ جب ایمان لائے اتنا مارے گئے کپڑے تک اتروا لیے، بوری پہن کر بٹن کی جگہ کانٹے لگا کر پیدل گئے مدینہ شریف میں کوہرام مچ گیا. شہزادہ مکہ ہے. جو جاہل ہیں وہ تو کہیں گے عہد کے میدان میں بھی بڑی سختی ہوئی، نعوذ باللہ. اللہ نالائق ایک فرشتہ بھیجتے، ایک پھو مارتا، سب کی دھجیاں اڑ جاتی. بدر کے میدان میں ہی، باقی کس کی ہمت ہوتی. بدر کے میدان میں اللہ چاہتے ہیں اسی وقت مکہ شریف فتح ہو جاتا. کیا مشکل ہے بھائی. اللہ چاہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہیں کر سکتے تھے. یہ اللہ کے باتیں کیسے میں اور آپ سمجھیں گے بھائی. ہمارے کو کیا واسطہ ان باتوں سے سمجھنے کے لیے ہجرت کیوں کرائی گئی، پیٹ پہ پتھر کیوں باندھے گئے، شاہ ابی طالب کی یہ ساری مشکلات مشکل چیزیں تو ہیں. آپ کہتے ہیں آسان چاہیے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار اور سب کے لاڈلے، اللہ کے لاڈلے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ میں آزمایا گیا، سب سے زیادہ مجھے مشکلات آئی. ایمان کا اعلان ہوتے ہی 2 بٹیاؤں کو طلاق ہو گئی. کیا کیا تکلیفیں آئیں. اور یہاں ذرا سی بات پر کہ انہوں نے سختی کر دی ہے. آپ نرمی کا راستہ بتاؤ، مفتی صاحب سے لکھوا کراؤں میں نرمی کا راستہ، آپ سمجھاؤ ہمیں. ارے بھائی دیکھو تو صحیح سامنے کون ہے. شیخ العرب العجم کیا شخصیت ہے ذرا معلوم تو کرو. ایک بڑے سے بڑا عالم کہتا ہے کہ میں حضرت کے مقام کو نہیں پہنچان سکا. 40 برس رات دن رہنے والے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے حضرت کی قدر نہیں ہوئی، خدا کی قسم میں نے حضرت کو نہیں پہچانا. کیا وجہ ہے یہ سب. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی مرچیں لگی اور رنگین، یہ دیوالی کی نقل ہے، وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنے تشریف لے گئے، وہاں پر جھنڈیاں لگی ہوئی تھی اور مرچیں لگی ہوئی تھی. گراؤنڈ تھا. حضرت نے فرمایا واپس منتظمین بھاگتے ہوئے کہ حضرت خرید کہاں. فرمایا یہ ایک تو جھنڈیاں اسراف، اب یہ کس کو اسراف لگے گا. یہ جس کو لگ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں سکتی ہے، اور یہ مرچیں دیوالی کی نقل ہے کہ حضرت آپ ابھی رکیں، ابھی جھنڈیاں اڑا دی. حضرت نے فرمایا یہ مرچیں حضرت ابھی بند کروا دیتے ہیں، آپ اندر تشریف لے، اندر تو نہیں آؤں گا. کبھی بند کرا دیتے ہیں. فرمایا نہیں اتروائیں. صبح جب کوئی دیکھے گا اس کو تو ان کو کیا معلوم کہ آپ نے رات کو بند رکھی تھی. میں ایسی جگہ پر بیان نہیں کر سکتا. یہ سختی ہے بھائی، مشکل ڈال دیا ہے. سختی ہے تو آپ کو ہم نے بلایا ہے. مٹھائی کی دکان پر تو اپنی مرضی سے جاتے ہوں، وہاں پہ 2000 روپے کلو والوں کو نہیں کہتے کہ آگے 800 کی مل رہی ہے. پتا ہے آپ کو کہ بم مارے گا، یہ کہے گا کہ جاؤ نا وہاں، یہاں کیا کرنا ہے، ہم نے آپ کو بلایا تھا کیا. اتنے لوگ اللہ کے کرم سے حضرت کے سلسلے میں جڑ رہے ہیں اور حضرت کی باتوں کو کہے ہیں 1400 برس پرانا دین ہے. کس نے کہا؟ مفتی احمد ممتاز صاحب نے حضرت سے کہا. ہم بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پوری سمجھ میں آ جائے تو عمل بھی کریں. نقل ہے اللہ تعالیٰ شارع اولیاء پر چلائیں اور آخری سانس حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے شارع اولیاء پر ہی ہو. انشاءاللہ پار اللہ ایک دن لگا دیں گے. اب یہاں شہزادہ مکہ کے بھی نام پہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ یہ تو سختی انہوں نے قبول کر لی. نرمی میں رہتے نعوذ باللہ. صحابہ میں کوہرام مچ گیا، شہزادہ مکہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حالت مبارک دیکھی آنکھوں سے آنسو بہہ آئے. پیارے شیخ فرماتے تھے کہ یہ غم کے آنسو نہیں تھے، یہ خوشی کے آنسو تھے کہ اللہ اور نبی ایسا پیارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے شہزادہ مکہ کی یہ حالت ہوا ہے. احد کے میدان میں شہید ہوئے. جب سر پر کفن ڈالتے تو پیر کھلا، پیر پر ڈالتے تو سر کھلا. اس زمانے کی جو گھاس ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر پر ڈال دو اور چہرے پر جو ہے وہ کفن ڈال دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر روئے. یہ رونا شہادت کا نہیں تھا، شہادت والا تو زندہ ہے. یہ اس بات کا رونا تھا کہ خوشی کا کہ اللہ اور اس کا نبی کتنا پیارا ہے
کہ 40 سال کا شہزادہ مکہ کس حالت میں پیدل آیا، پیر سے خون نکل رہا ہے، پیر 460 کلومیٹر، کوئی روڈ تھے اس زمانے میں کہ اسی گرمی مکہ شریف کی راستے میں پورے پہاڑ. لیکن یہ کیا ہے، عشق جو ہے، حرام عشق میں جو خودکشیاں کرتے ہیں اور مجنون پاگل ہوتا ہے، فرات سر ٹکرا کے مرتا ہے، وہاں کوئی نہیں کہتا سختی ہے. فلمیں دیکھنے والے کو کوئی نہیں کہتا کہ اپنے آپ کو دوزخ میں ڈال رہے ہو، سختی نہیں ہے. غیر شرعی تقریبات میں جانے پر کوئی سختی نہیں ہے. جو دین پر چلے اچھا ہی نہیں لگتا، نعوذ باللہ. ماں باپ کو بھی اچھا نہیں لگتا، بتاؤں آپ کو میں. اور جو انہی کے گھر کے اندر جو فلمیں دیکھے، لڑکیوں سے دوستیاں کرے، نافرمانی کرے، ڈالر کما کے لا رہا ہے بیٹا، ین بھیج رہا ہے وہاں سے جاپان سے، اور یہ صحیح ہے. اور دین پر چل، ارے مرے گا، بھوکھا مرے گا، دیکھتا ہوں کون کھلاتا ہے اس کو. اللہ کھلائے گا، آپ فکر نہ کرو انشاءاللہ تعالی. یا بھی کھلائے گا، وہ بھی کھلائے گا. آپ کا تو امرود اتنا ہے، جنت کا امرود تو پتہ نہیں کتنا ہے. موٹا پائپ لگا کر کندھار کا پائپ انار کھائے گا. اتنا بڑا انار ہے، اندر بھی چلا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کیا عجیب بات ہے بھائی. جب اللہ فرما رہے ہیں، مشکلات کے ساتھ اللہ مل رہے ہیں، پھر کہاں سے پنچایت آ گئی. حضرت ذوالبچاتین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مارا، کپڑے اتار لیے، ماں کو رحم آیا، چادر دے دی، 2 ٹکڑے کیے، ایک نیچے ایک اوپر، گنگناتے ہوئے مدینہ شریف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوکھٹ سے ایسے چپکے، گرمی سردی رات اندھیری بارش یہ دھوپ گرمی جو بھی وہیں بیٹھے اور ذکر بڑی آواز سے کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر بڑی آواز سے کر رہے ہیں اور اس طرح فرمایا ان کو یہی رہنے دو. ہے 2 چادر، مٹی نہیں اڑتی وہاں. کیا عاشق کو کیا پرواہ ہے. یہ سختی لگتی ہے لوگوں کو. جن کو سختی نہیں لگتی ان سے پوچھو. اب بھائی ان کی بات میں کیسے سمجھوں گا، نقل ہی کر سکتا ہوں میں. باقی جو ان کو اللہ مزہ دے رہا ہے گناہ چھوڑنے میں، سختی جو لوگوں کو لگ رہی ہے اسے تو نہیں لگ رہی نا. اور یہ کہنا کہ ان کی سختی کی وجہ سے ہم دور ہو گئے، تو ہو جاؤ. آپ کو جب میں دلیل دے رہا ہوں والذین جاہدوا فینا، دور ہوتے ہو تو ہم کیا کریں گے، آپ کے پیر پکڑیں گے جا کر. نعوذ باللہ. دین محتاج ہے، دین کی عظمت کے خلاف ہے کہ کسی کے پیر پکڑے جائے، بار بار ان کو بلایا جائے. دین عزت نفس کے خلاف ہے. یہ جس کو 100 دفعہ غرض ہو وہ آئے گا اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے. جس کا ایم نہیں ہے، جس کا ٹارگٹ نہیں ہے، جس کو اللہ کو پانا ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو آسان ہے یہ باتیں کرنا. باتیں کرنے میں کیا ہے، لیکن قیمت کیا لگی اس 2 چادر میں لپٹنے والے کی، کیا لگی. شاید میاں تھے اتنا ماں باپ کو روئے کہ بھئی یہ گناہ نہیں کریں، اب ان کا اپنا ولیمہ. کھڑے ہو جاؤ تنگلے، یہ اس کا اپنا ولیمہ. ان کی اہلیہ مجھ سے بیعت، ماشاءاللہ کہو. ابا کی منتیں کر رہے ہیں. ابا سمجھتے ہیں کہ ابا میں شریک نہیں ہوں گا، گناہ کی جگہ پر شریک ہونا جائز نہیں ہے. لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المعذور. چلے اپنا ولیمہ ہے، یہ شریک نہیں ہوں گے. بدھ کا دن تک گلشن میں بدھ میں بیان ہوتا تھا ولیمے کا کہ وقت ولیمہ بدھ کو تھا. یہ نیچے بیٹھا تھا، مردوں میں بیان سن رہا تھا، اہلیہ محترمہ اوپر بیٹھی ہوئی تھی عورتوں میں شرعی پردے کے ساتھ، اور وہاں دلہا دلہن کو تلاش کیا، اپنا شوق پورا کیا اور گناہ کے ساتھ کھانا کھلا دیا. بعد میں لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہے کہاں، یہ کہاں ایم ایس سے دعائیں لینی. اصل دین یہی ہے. آپ غلطی پر ہیں، آپ نے اپنے بیٹے کی جائز خوشی کو بلڈوز کیا. ولیمہ جس کا وہی نہیں موجود. اب جو سنے گا تمہارا شیخ سخت ہے، تو جو سخت ہے تو پھر سختی ہوگا بھائی، ہے نا. جب شیخ کی انگلی میں ہڈی سخت ہے تو سختی ہوگی نا. ناخن سخت ہے سختی ہے، دانت سخت ہے سخت ہے. ہم کو تو نرم دانت پسند نہیں بھائی. انڈا ہی نہیں کھا سکیں گے نرم دانتوں کے ساتھ. جہاں زبان نرم ہے نرم ہے. کسی کو کتنا بھی زبان مارو تکلیف نہیں ہوگی اس کو، وہاں نرمی ہے. بیوی کو مارو بیوی خوش ہوگی، کہا سونے ہو اور مارے ہو. اس وجہ سے کیا پریشانی ہوتی ہے ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں کہ ہماری سہیلیاں کہتی ہیں تم نے سختی کو اپنا لیا. میری بہن اس کو کہو میری بہن اس سختی کے بعد مزہ ہے، تم نے زنجیروں میں گرفتار ہو گئی. یہ زنجیریں ایسی ہیں جس سے آزادی ملتی ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے جنت البقیع میں آگ روشنی دیکھی، ہم سمجھ گیا کہ ہمارے کسی بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. ہم وہاں پہنچے تو جو منظر دیکھا تو ہر ایک کی تمنا تھی کہ کاش اس کی جگہ پر ہم ہوتے. کیا منظر دیکھا کہ لحد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے ہوئے ہیں، ہاتھ مبارک ایسے ہیں، ذوالبجادین کا جسم مجھے تو میں رکھوں گا قبر میں. یہ سختی ہے. اللہ میرے اور ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور جس فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچائیں. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کتنے علماء بیعت تھے مجھے ذرا کوئی گن کر بتائے. دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم سہارنپور، جناب دارالعلوم ڈھابیل، دارالعلوم ترکیشور اور بنوری ٹاؤن اور جامعہ دارالعلوم کراچی اور جناب جامعہ فاروقیہ، گنتے جاؤ آپ.
اور بڑے بڑے علماء انڈیا کے. مولانا صدیق صاحب باندھا والے کیا تھے بتاؤ؟ بھلے میرے ہی آپ دوست ہیں، بتاؤ کیا تھے، کیا شخصیت تھے وہ؟ کیا باندھا میں ان کا کیا مدرسہ تھا؟ کتنے لوگ تھے؟ کتنے استاذ ہیں وہاں؟ کیا شخصیت کیا تھے یہ؟ حضرت والا سے عرض کرتے تھے، حضرت جب حضرت تشریف لاتے تھے سارا مدرسہ بند، حضرت کی ترتیب چلے گی، سب بیانات ہوں گے اصلاحی. کہ حضرت آپ پاکستان سے 3 مہینوں کے لیے آ جائیں، میں اپنا مدرسہ کسی اور کے حوالے کر کے پورے ہندوستان کا آپ کے ساتھ سفر کروں گا. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ ہندوستان میں پھر سے تصوف کو زندہ کر لیں گے. اب جس کو پتہ ہی نہیں حضرت مولانا صدیق صاحب باندھا والے کیا تھے تو میں کیا اس کو سمجھاؤں گا؟ مفتی محمود صاحب نا رحمۃ اللہ علیہ، گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، فتاوی محمودیہ لکھنے والے، مفتی اعظم ہند، کیا شخصیت تھے، حضرت پر کتنا فدا تھے. کیا کچھ کو جب معلوم ہی نہیں تو کیا معلوم کہ حضرت کیا تھے؟ شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ نام سننے سے کیا ہوتا ہے؟ تھے کیا حضرت والا پر فدا؟ اب میں کیا عرض کروں کہ حضرت شاہ راڑ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ مجھے بھی نہیں پتا کیا تھے. ہمارے حضرت کے بیان کو بریانی فرما دیتے. اب جاؤ حکیم اختر کی بریانی جا کر کھاؤ. اب ہم جمعہ 8 دن آتا ہے کچھ نہیں، اور جہاں دین کا کوئی مضمون آیا سختی ہے. ننگی فلم نہ دیکھو، سختی ہے. جو اجازت دیتے ہیں جاؤ، وہ جانے آپ جانو، ہمارا کیا واسطہ. آپ ایم بی اے کا اسٹوڈنٹ کیوں نہیں کہتا کہ سختی ہے؟ ایم بی اے کا اسٹوڈنٹ کہتا نہیں ہے کہ یہ کیا ظلم ہے ہمارے پر، آپ نے کیا کیا ہوا ہے. ایم بی بی ایس کا اسٹوڈنٹ نہیں کہتا، پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ نہیں کہتا. وہاں سب چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، سختیاں دین میں سمجھ میں نہیں آتی. روزہ رکھنا کسی کو سختی لگ رہی ہے، 5 وقت کی نماز سختی لگ رہی ہے. ایک آدمی 10,000 دے کر کہتا ہے بھائی 250 روپے اس کو آپ ہدیہ کر دو. کہتا ہے میں کیوں دوں، 10,000 واپس کرو. 1 لاکھ پر 2,500 زکات ہے، نہ دو 97.5 بھی تیل ہو جائیں گے. اور جس نے 97,500 دیے اس کی طرف نظر نہیں، 2,500 پر نانی بڑھ رہی ہے. ابھی چند دن پہلے خاتون نے زیور بیچ کر الحمدللہ زکات ادا کی ہے پرانی. یہ ہیں اللہ کی بندیاں. جو ماں بہن بہو بیٹیاں شرعی پردے میں ان کے محرم کے ذریعے پوچھواؤں کہ سختی ہے. بدکار عورتیں تھیں، اللہ نے ان کو جذب کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. بدکار عورتیں تھیں. پہلے وہ خاتون کا بتا دوں پھر یہ بتا دوں. ان خاتون نے لکھا کہ یہیں آپ کے سامنے پرچے دیے، لوگوں نے کل پڑھ کے بھی سنا ہے کہ ہم مایوس ہو رہے تھے، ہمارے دوست ہمیں تنگ کر رہے تھے. ایک ہی حل ہے، کوئی جواب مت دو بھائی ہماری باتیں غلط ہیں. آپ مفتی اعظم کسی سے لکھوا کر، ایک مفتی سے لکھا کر دو یہ باتیں غلط ہیں. پرانا دین ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ دین قیامت تک رہے گا. اس دین کی حفاظت ہے، قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اللہ نے اعلان فرما دیا دین آج مکمل ہو گیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری خطبے میں فرما دیا دین مکمل ہو گیا. اب تم لوگ اس کو آگے پھیلاؤ تو وہی کامیاب ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ایز اٹ از پیش کرے گا، وہ کامیاب ہوگا. دوسرا تو دوزخ کا راستہ لے گا. بھائی دین میں آسانی ہے. حضرت والا سے کوئی پوچھتا تھا عشاء کی نماز کتنی، فرمایا 9. کہیں 9؟ حضرت تو ہمیں ایک دوسرے کا 17. فرمایا میں آپ کو قسم کھاتا ہوں کہ اللہ 4 فرض کا پوچھیں گے، 2 سنت کا پوچھیں گے، 3 وتر کا پوچھیں گے. جاؤ جا کے پڑھو، اسٹڈی کرو. جاؤ اسٹڈی زیادہ کرنی ہے، سنت 2 مختصر کا طریقہ پوچھ لو، وتر کا مختصر طریقہ پوچھ لو. چلو چھٹی ہوگی، جاؤ گھر جاؤ عیش کرو. فجر کے بعد کتنے گھنٹے تک چھٹی ہے؟ یہ 50 نمازیں تھی، کیا ہمارا حال ہوتا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں سے 5 نمازیں صرف ملی ہیں، اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے. ورنہ استنجا روکے ہوئے ہوتے، بڑا استنجا روکے ہوئے ہوتے، ہمارے بلڈ سرکولیشن نہیں ہوتی. ہمیں اس سے واسطہ نہیں ہے تحقیقات سے، بس اللہ کا حکم ہے پڑھنا ہے، ختم بات. لیکن اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ جاؤ فریش ہو جاؤ تاکہ زور سے اثر تک پھر کام کر سکو. اور اب اثر سے بعد تھوڑا وقفہ ہے تاکہ پھر گھر بھی جاؤ. عشاء کی نماز 8:30 بجے ہو رہی ہے، جاؤ فجر تک کتنے گھنٹے عیش کرو. جائز جائز، بدماشی نہیں، ہاتھ سے جوانی برباد کرنا اور یہ چیزیں نہیں. یوٹیوب فیس بک نہیں، یہ کوئی اپنے آپ کو جوتے کھلوانے یہاں بھی قبر میں بھی آخرت میں. تو ایسے خاتونوں کے میسج آئے، اچھے خاصے میسج آئے، دعاؤں کے میسج آئے کہ اللہ حضرت والا کے لیے دعائیں کہ ان کے ایسے مضامین اللہ نے عطا فرمایا بغیر استحقاق کے. اس کو پھیلانا چاہیے. خصوصاً ہمارے ضمیر بھائی اور نوید بھائی، ان کو بھی میں یہاں سے پیغام پہنچا رہا ہوں. اور میں نے دوستوں سے کہا مجھے یاد دلائیں، میں ان بھائیوں کو بتانا ہے کہ اپنے دوستوں کو بھی دیں. اور ہمارے جو اور بھی بچے سن رہے ہیں، حافظ فرقان وغیرہ سن رہے ہیں، آگے دوستوں کو دے، دعائیں ملیں گی آپ کو. قرآن پاک حدیث باتیں ثابت کر رہا ہوں. ایک خاتون کا میسج آیا کہ یہ جو دین کی سختیاں لگ رہی ہیں
یہ سختیاں جس سے اللہ راضی ہے، یہ سختیاں مجھے حبیب نہیں، محبوب نہیں، احب ہیں. اور ایک خاتون کو میرے خیال میں وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پتہ ہی نہیں ہوگا، انہوں نے لکھا کہ اس زنجیروں میں، سختی کے زنجیروں میں گرفتار ہو کے مجھے آزادی پسند ہے. وہاں رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اے دنیا والوں، اگر 200 زنجیریں تم مجھے پہناؤ گے، میں نے اب گردن جھکا لی ہے اللہ کے سامنے، مجھے اللہ نے ایسی طاقت دی ہے کہ میں بدماشی کی 200 زنجیریں توڑ دوں گا. ہاں، میرے رب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی زنجیر میں جکڑو گے، میں جکڑا رہوں گا آخری سانس تک. امام صاحبان ہیں 40 ہو گئے، حضرت والا خلیفہ مولانا نور محمد صاحب دامت برکاتہم بوڑھے بیمار ہو گئے، 40 سال سے امامت کرا رہے ہیں. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ فجر کی نماز پڑھانے میں سختی ہے. وہ تو دعائیں کرتے ہیں اللہ مجھے صحت دے تو اور میں نمازیں پڑھاؤں. جن کو سختی لگتی ہے اللہ کی محبت جب دل میں آتی ہے تو کوئی سختی نہیں ہوتی. بدکار عورتیں تھیں، بدکاری کرتی تھی دلی میں، آسمان سے فیصلہ ہو چکا میں یشا کا. تھوڑی ہر وقت اپنے آپ کو میں گناہ گار تو بھائی چھوڑے نا، گناہ کس نے کہا ہے؟ دیر سویر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. لو بھائی، اب ہمیں یہ دعائیں چاہیے. سید حسن یو پی موڑ سے پیغام آیا ہے کہ میری اور گھر والوں کی طرف سے جزائے خیر کہہ دیں اور بہت ساری دعائیں. آج کا موضوع بہت زبردست ہے، دل کو بہت سکون ملا. بہت سے لوگوں کے عجیب سوالات کے جوابات مل گئے. مجھے یہ دعا چاہیے یا میں لوگوں کے پیچھے پیچھے جا کر گھوموں؟ کسی سے کوئی کہوں گا بھی تمہیں کس نے کہا ہمارے پاس آؤ؟ تمہیں کس نے کہا کہ ہمیں سکھاؤ؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہاں جانے کی بھائی؟ لکھا ہے کہ بہت آسان کر کے سمجھایا، دین میں واقعی کوئی سختی نہیں ہے، پہلی دفعہ سنا. یہ کلپ بنانے والا بے چین ہے کہ جلدی سے بس کسی طرح فورن بھجوائیں، اور سب پتہ نہیں کوئی 100 کو بھیج رہا ہے، کوئی 200 کو بھیج رہا ہے، کوئی 800 کو بھیج رہا ہے، کوئی 1000 کو بھیج رہا ہے. عجیب اللہ کی مہربانی سے نکل رہا ہے معاملہ. سختی وغیرہ سمجھ میں آ گئی بھیا؟